ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فإن أحسن كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ ہر طرح کی تعریفیں اور سب قسم کی عبادتیں اس اللہ کا حق ہے جو ہمارا مالک اور خالق اور ہمارا حاکم ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حضرات اکرام قدر، واقعی تعریف کے قابل ہیں وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اور بگاڑ اور برائیوں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف رغبت کرنے کی، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال اور وقت کو لگانے کی توفیق دی. یہ اجتماع دین کی محفلیں، دین کی سرگرمی، جمعہ کے خطبے، یہ سارے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دل میں صحیح فکر آ جائے. فکر اور صحیح فکر انسانی زندگی میں مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی میں فکر کی بڑی اہمیت ہے.
ایک انسان جتنا فکر مند ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی صحیح طریقے سے چلے گی اور کامیابی کے قریب قریب رہے گی. اور ایک مرد اور ایک عورت جتنے بے فکر ہوں گے اتنا ہی وہ غافل، ناکام اور نامراد رہیں گے. فکر کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں کہ فکر کرو. دنیاوی مثال ہے، ایک آدمی اگر اپنے بزنس، نوکری، دھندے کی فکر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے بیوی بچوں کو پال نہیں سکے گا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا. ایک عورت اگر اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی فکر نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ گھر برباد ہو جائے گا، بچے بگڑ جائیں گے اور شوہر اس سے دور ہو جائے گا. یہ دنیا کی مثال ہے، فکر. لیکن ہمیں اور آپ کو ہمارا مالک اللہ سب سے پہلے کس چیز کی فکر دیتا ہے؟ اور اگر وہ فکر ہمارے میں نہیں آئی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم جی اسی پر بات کریں گے. دنیا میں کسی چیز کو اگر فکر نہ ہو تو دنیا برباد ہو جائے. لیکن وہ کون سی فکر ہے جو ہمارے دل و دماغ میں اگر نہیں آئی تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ جو دوسری دنیا ہے، قبر کی، حشر کی اور اس کے بعد کی، وہ برباد ہو جائے گی. اور وہ فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 28واں پارہ ختم ہو رہا ہے، سورۃ تحریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، آپ کو اور مجھے، دوسروں کو نہیں، ہم مسلمانوں کو فکر دی، ماننے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اللہ نے ایک فکر دلائی. فکر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میری پردے کے پیچھے بیٹھی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنی توجہ ہماری طرف کر دیں. کبھی کبھار ہم آپ سے آدھا ایک گھنٹہ مانگتے ہیں تو تھوڑی گزارش ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں دل کو نہ لگائیں، سنجیدگی سے، سکون سے، اطمینان سے باتوں کو سنیں. گھروں میں بیٹھی ہو تو گھروں کے کام کاج چھوڑ کے سنیں، اجلاس میں ہو تو سنجیدگی سے ہماری باتوں کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، وہ مرد، وہ عورت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ان کو کہا قرآن میں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کو، قرآن کو مانتے ہو، اے وہ لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب اس آیت میں قرآن کی بہت ساری باتیں، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس کی فکر کرو، اس کی کوشش کرو. تمہارے دماغ میں، تمہاری فکر میں، تمہاری سوچ
یہ بات آنی چاہیے کہ کیسے میں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میں سے کسی کے پاس کوئی فون آئے اور کہنے والا کہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم فوراً سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگیں گے. جیسے گھر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کوئی طرح کی آگ نہیں لگی ہے، سب ٹھیک ہے. ایک کال آیا، اس کال میں صرف ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی کہ آپ کا گھر جل رہا ہے. ہم فوراً بھاگے، پتہ چلا خبر جھوٹی تھی. غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ ڈرا دیا، دہشت میں ڈال دیا. آگ جو ہے نا، یہ لفظ دہشت والا لفظ ہے. آگ سے کسی کی دوستی نہیں ہے. جب جلتی ہے نا تو جو اس کی چپیٹ میں آتا ہے اس کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. یہ تصور دماغ میں آتا ہے گھر میں آگ سب کچھ جل جائے گا، فوراً بھاگے. پتہ چلا خبر جھوٹی تھی. غصہ بعد میں آئے گا، تسلی پہلے ہوگی کہ یار چلو اللہ کا شکر ہے خبر جھوٹی تھی. پھر غصہ آئے گا یار ایسے کسی نے مذاق کر دی، اتنی ایسی کوئی مذاق کرنی نہیں ہوتی ہے، ڈرا دیا مجھے. ایک کال پر ہم ڈر گئے اور فوراً کوشش کی، فکر کے ساتھ بھاگے دوڑے کہ آگ سے بچو اور بچاؤ. اللہ کوئی بات جھوٹی کہتا ہے کیا؟ اللہ سچا ہے. صدق اللہ العظیم. ہمارا وہ بڑا رب، وہ اللہ سچا ہے. اس اللہ نے قرآن میں یہ خبر دی، مسلمان ہو، اللہ رسول کے ماننے والے ہو، تمہاری زندگی میں سب سے بڑا خوف یہ ہونا چاہیے کہ میں کہیں آگ میں نہ چلا جاؤں. مسلمان ہو، تمہاری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اور اپنے پھول جیسے بچوں کو، اپنی پیاری بیوی کو، اپنے ہمدرد ماں باپ کو کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤں. دل پہ ہاتھ رکھ کے گئے، ایک دن میں کتنی بار یاد آتی ہے جہنم کی آگ، اور کتنی بار اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہم مسلمان اور مومن کیوں ہیں، دوسرے کافر کیوں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی سب باتوں کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی سب باتوں کو مانتے ہیں، اسی لیے مسلمان ہیں. ہمارے میں کافروں میں فرق کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، جو کچھ کرنا یہ کر لو، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ زندگی ہے، یا کھا لو، کما لو، عیش کر لو، ختم، مر کے مٹی ہو جائیں گے، جل کے خاک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا. لیکن ایک مسلمان اس لیے ہے، ایک مومن اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے. وہ مانتا ہے کہ مر کے مٹی نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واپس قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا، اس کے پوچھے ہوئے سوالوں کا صحیح جواب دیا اللہ جنت میں داخل کرے گا خوش ہو کر، اور اللہ اگر ناراض ہوا، اس کے پوچھے ہوئے سوالوں کا غلط جواب دیا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ پیشانی کے بل پکڑ کر جہنم کی آگ میں جلائے گا. اس لیے ہم مسلمان ہیں. جنت ہے اور جہنم ہے. جنت ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ سے ڈرتے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے. اس بات سے ڈرتے
کہ جب اللہ کے سامنے جاؤں گا اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ پیشی کے دن سے ڈرتے ہیں، مالک یوم الدین، اس دن سے ڈرتے جس دن اللہ حساب لے گا، اور جہنم کی آگ سے ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اپنے ڈرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، اور جہنم بنائی نافرمان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو من مرضی کی زندگی جیتے ہیں، جو جی میں آیا وہ کر گزرتے ہیں، جو چاہا کھا لیتے ہیں، جو چاہا پی لیتے ہیں، جہاں چاہا چلے جاتے ہیں، جو من میں آیا وہ کر گزرتے ہیں، ایک منٹ کے لیے بھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام اللہ نے مجھ پہ حرام کیا، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں پینی، یہاں نہیں آنا، اللہ ناپسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی سے نہیں جیتے، خود اپنی مرضی سے جیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم بنائی۔ جو ان باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ، کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہم آگ سے بچیں، جہنم کی آگ سے؟ اور آگ یہ کیسی ہے؟ آگ دنیا میں تو آگ کو صبح شام دیکھتے ہیں، جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اور جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک گڑھے کا نام ہے، گڑھا، کھڈا ہوتا ہے گڑھا، ایک گڑھا ہے، ایک بہت بڑی وادی اور جگہ کا نام ہے، ایک جگہ جو ڈیپ ہے، گہری ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ پیشی کے دن جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فرشتوں کو حکم دے گا لاؤ جہنم کو دکھاؤ، ان کو جہنم کو لایا جائے گا کھینچ کر۔ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے لائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کو کھینچنے کے لیے جہنم پر 70,000 لگام ہوتی ہے، لگام کسی چیز پر بندھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کوئی چیز کھینچی جاتی ہے، اس کو لگام کہتے ہیں۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو کھینچنے کے لیے ایک لگام پر 70,000 فرشتے لگے ہوں گے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑ کے کھڑے ہیں، ایسی 70,000 لگامیں ہوں گی، اس کو کھینچ کر جس سے جہنم بندی ہوگی، جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ہے نافرمانوں کا گھر، یہ ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی جیتے تھے۔ کتنے ہو گئے فرشتے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کے لانے۔ یہ ہے جہنم، کتنی بڑی اور لمبی چوڑی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ گہری کتنی ہے، گہری۔ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، میرے نبی نے پوچھا میرے ساتھیوں پتہ ہے یہ آواز کیسی تھی؟ لوگوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے
70 سال پہلے آج اسے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج یہ پہنچا ہے جہنم کی تہ میں، اس کی آواز ہے کتنی بڑی اور کتنی گہری، اتنا بڑا کھڈا اور اتنا گہرا کہ کوئی چیز پھینکو 70 سال بعد اس کے تہ میں پہنچے۔ یہ تو ہو گیا بڑا اور گہرا، اب اس گہری کھائی میں اللہ آگ جلائے گا، آگ جلائے گا اللہ تعالیٰ، اور جلا دی۔ کئی سالوں پہلے، اربوں سال پہلے اللہ نے اس میں آگ لگا دی، اس گڑھے میں۔ آگ جب جلتی ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ لال، یا اس سے ملتا جلتا کلر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اس آگ کو اتنے سالوں سے جلایا جا رہا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ جل جل کے وہ آگ کالی ہو گئی، کالی آگ اس گڑھے میں، اس تہ میں جل رہی ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے، ماچس کی تیلی سے جلی ہوئی آگ بھی ایک آگ ہے۔ ایک مرد یا عورت ماچس کی تیلی سے آگ جلائے، کتنے دیر تک اس آگ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے رکھ سکتا ہے؟ جب تک تیلی جلے، آگ مضبوط ہے۔ تو ایک تو آگ ہی ہے، ایک آگ جو پیٹرول سے جلتی ہے، ایک آگ جو لکڑی سے جلتی ہے، ایک آگ جو کوئلے سے جلتی ہے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا دنیا کی جو آگ ہے، اس آگ سے اللہ نے جو جہنم کی آگ بھڑکائی ہے، وہ آگ 69 گنا زیادہ تیز ہے جلانے میں، 69 گنا زیادہ تیز ہے وہ آگ۔ دنیا کی آگ ایک آدمی کتنی پسند کرتا ہے، کتنی برداشت کر سکتا ہے، اس سے بچنے کے کتنے جتن کرتا ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنے تیز، نزاعۃ للشویٰ۔ آگ جب جہنم کی چہرے کے قریب آئے گی، چہرے کی کھال جل کے اس پہ گر جائے گی، صرف قریب آنے سے۔ اندازہ لگاؤ اس تیز ترین آگ کے اندر اللہ کسی کو ڈال دے، کتنا ٹائم لگے گا چلنے اور خاک ہونے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ یہ مثالیں کیوں دی نبی نے؟ دہشت بیٹھے، جو جتنا اللہ رسول کو مانتا ہے نا، اللہ کی باتوں پہ یقین کرتا ہے نا، اتنا زیادہ اس کو اللہ کی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ اور جو جتنا دنیا میں لگا رہتا ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مقرب ترین فرشتے اور محبوب ترین انبیاء اور نیکوکار اسلاف جہنم سے تھر تھر کانپتے۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے جب میدان محشر میں جہنم چیخ و پکار کرے گی تو بڑے بڑے فرشتے تھر تھر کانپیں گے، حتیٰ کہ نبی تھر تھر کانپیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ مجھے جہنم سے بچا لے بس۔ جو جتنا اللہ کو مانتا اتنا جہنم سے ڈرتا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا یا فاطمہ انقذی من النار نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ انبیاء ڈرتے تھے، رسول ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، نیک لوگ ڈرتے تھے۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں جہنم سے، کتنا۔ کوئی پوچھ سکتا بھائی کوئی بھی جی میں چاہے کام کیوں نہ کروں، اس لیے رک، اس لیے سوچ
اور دماغ میں بات رکھ کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے۔ اس دہتی ہوئی آگ میں اللہ کس کو ڈالے گا میرے بھائیوں اور دوستوں؟ یہ فکر پیدا کرنے کے لیے مجلس منعقد کی ہے کہ آپ اور میں جہاں دنیا کو کمانے کو، دنیا حاصل کرنے کو، دنیا میں عزت، شہرت، نام، پیسہ، اس کو جمع کرنے اور کمانے کو جتنا دوڑتے ہیں، جتنی فکر کرتے ہیں، تھوڑا رک کر یہ سوچیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ فکر پیدا کریں۔ اگر مسلمان ہے تو، اگر مومن ہے تو لوگوں کی زندگی نکل جاتی ہے، لمبے بھر کے لیے دماغ میں نہیں آتا ہے کہ جنت بھی اور جہنم بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نبی نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، بھلے ہی آدھی گٹھلی یا آدھی کھجور صدقہ کر کے بچاؤ اپنے آپ کو، کوشش کرو۔ جہنم میں کیوں جائے گا آدمی؟ بڑی بڑی چیزیں کیا ہے جہنم میں لے جانے والی، جس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو، ایک عورت کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتی ہے، جلا سکتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ قرآن سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جنت کو حرام کر دے گا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں، جنت تو لے اڑے ہم نجر و نیاز میں، اور وہاں بھی رہ گیا روزے نماز میں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس طرح کی باتیں آپ بہت سنتے ہیں، یہ باتیں بے خوف کر دیتی ہے، کوئی فکر نہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اللہ کے رسول ہمیں بخشا دیں گے۔ اللہ کی قسم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء تھر تھر کانپیں گے، اکیلے محمد مصطفیٰ اپنی امت کی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا ساروں کی سفارش کروں گا، سب کو، میرے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے بغیر اور لے جائے بغیر، خود جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ میرے آپ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، دوسروں کو جو اللہ کے برابر کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کو جہنم میں جلائے گا، اور ایسے ظالم کا، ایسے شرک کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جہاں قرآن نے یہ بات کہی، اسی قرآن کی آیت کی روشنی میں میرے نبی نے کہا شرک کرنے والے کی سفارش میں نہیں کروں گا، شرک کرنے والے کی نیکیاں قبول نہیں، شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، شرک کرنے والا ہمیشہ آگ میں جلے گا، شرک کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ شرک کرنے والا نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، اس کی ایک بھی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، قرآن کہتا ہے۔ کیا ہے شرک؟ پتہ ہے؟ کبھی کسی نے بتایا نہیں شرک کیا ہے؟ کیسے بچیں گے شرک سے؟ شرک کیا ہے؟
اگر کر لیا اللہ جلائے گا آگ میں. پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو شرک کیا ہے, کوئی بتاتا ہی نہیں یہ مسلمانوں کو شرک کیا ہے. میرے نبی نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ شرک سے بچاتے ہوئے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. میرے ماننے والوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کرنا, بھلے ہی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. دنیا میں شرک کر دیا اللہ ایسی آگ میں جلائے گا جہاں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. کیا ہے شرک؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ گئے تو شرک سے بچ جاؤ گے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دن رات ہم پڑھتے ہیں, اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر لی تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. اب عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اب یہ صلاۃ الغوثیہ اسلام میں نہیں. روزہ عبادت ہے, اللہ کے نام کا روزہ رکھا اللہ کی عبادت, اور دوسروں کے نام کا روزہ رکھا دوسروں کی عبادت. اب یہ 16 شہیدوں کے روزے یہ شرک ہے. کعبے کا طواف حج کے دوران یہ اللہ کی عبادت, اور قبر کا طواف یہ قبر والے کی عبادت ہے. اللہ کے نام سے صدقہ دیا, زکوٰۃ دی, یہ اللہ کی عبادت, اور غیروں کے نام سے پیسے خرچ کیے یہ ان کی عبادت. مولوی صاحب سے اتنا پوچھ رہے کہ کلمہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, اور عبادت کر لی تو شرک ہو جائے گا. تو ایک لسٹ بنا لو کہ عبادت کیا کیا ہے, وہ عبادت کسی اور کے نام کی بھی کر لی, شرک سے بچ جاؤ گے. نسخہ ہے یہ. اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے. یا اللہ مدد, یہ ہم نے جو مانگا ہے, یہ جو دعا کی ہے, یہ جو اللہ کو پکارا ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اب کوئی دوسرا کسی اور کو پکارے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کی عبادت ہے. میں آپ کو بلاؤں کہ صدیق بھائی میری مدد کیجیے, یہ موجود ہے, کیا میں نے ان کی مدد کر لی؟ یہ تو قرآن کہتا ہے مدد کرو ایک دوسرے کی, تعاونوا علی البر والتقوی, مدد کرو دنیا میں ایک دوسرے کی. لیکن میں ایسے سے دعا کروں, ایسے سے مدد مانگوں جو دنیا میں موجود نہیں, تو کیا ہوگا؟ یا اللہ عبادت, یا اللہ مدد, یہ اللہ کی عبادت, اور یا غوث المدد دعا ہے. یا خواجہ غریب نواز نیک ہے, اللہ کے قریب ہے. جو ولیوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن, وہ رسول اللہ کا دشمن. اللہ کی قسم یہ ہمارا عقیدہ ہے. ولیوں سے محبت, ان کا ادب, ان کی تعظیم, ان کا احترام مسلمانوں میں فرض ہے, لیکن ان کو اللہ کے برابر تو نہیں کر سکتے ہیں نا. دعا عبادت ہے, صرف اللہ سے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو سمجھ جائیں, شرک سے بچ جائیں گے. اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اس میں تو جھگڑا نہیں ہے نا. حضور کی بات میں کوئی جھگڑا ہے, رسول کے بات میں کوئی جھگڑا ہے. حضور ہمارے آپ کے پیغمبر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے ایجا سألتا فاسأل اللہ, ایجا استعینتا فاستعین باللہ. جب سوال کرے میرے بیٹے تو اللہ سے سوال کرنا, جب مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. کیوں؟
کیونکہ دوسروں سے غیر اللہ سے مت مانگنا شرک۔ تو پہلا جہنم میں جانے کا، آگ میں جلنے کا پہلا کارن کیا ہوگا؟ عقیدے کی خرابی۔ اللہ کے ساتھ شرک جو کرے گا اس کو اللہ جہنم میں جلائے گا، نیکی برباد کر دے گا۔ دوسری چیز، عبادت میں کوتاہی۔ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، صرف کلمہ پڑھتے ہیں، اب جمعہ پڑھا، عید پڑھی، من چاہا تو نماز پڑھی، من چاہا نہیں پڑھی، مشغول ہو گئے، لمبے لمبے ٹائم تک نمازیں چھوڑتے رہے، روزہ چھوڑتے رہے، عبادتیں چھوڑتے رہے۔ یہ دوسری وجہ بنے گی جہنم میں جانے کی۔ قرآن اما پاک، ہم جو بات کہیں گے نا، جذباتی باتیں نہیں، ملاوٹی باتیں نہیں، من سے نہیں، جھوٹ نہیں، ادھر ادھر کسی اور کی نہیں، ہماری زبان سے جو بات نکلے گی وہ رب کے قرآن کی ہوگی اور مصطفیٰ کے فرمان کی ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ قرآن میں سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون یاد ہے؟ اس میں ایک آیت اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ ویل کا مطلب بربادی، خرابی، بربادی ہے، خرابی ہے، ویل ہے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ آپ سوچیں، نمازی بھی اور بربادی بھی، نمازی بھی جہنم بھی، نمازی بھی عذاب بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو ہے، کوئی شک نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ فوائل للمصلین، کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کا مطلب کیا؟ جب من میں آیا تب پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جمعہ کی فکر تھی جمعہ نہیں چھوڑنے تو جمعہ پڑھا صرف، ایسے نمازی۔ اگر جمعہ پڑھنا کافی ہوتا اللہ 5 فرض کرتا، بستر نہیں چھوڑتا، ڈنڈا نہیں چھوڑتا، گھر والوں کی محبت نہیں چھوڑتی، دوستوں کی بیٹھک نہیں چھوڑتی۔ اذان دینے والا دن میں 5 بار کہتا رہتا ہے نماز کے لیے آ جاؤ، ہماری فرصت نہیں ملتی۔ قرآن نے کہا جہنم میں چلے گا، بربادی میں برباد ہوگا ایسا آدمی، ایسی عورت جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ فوائل للمصلین۔ تو دوسرا کام جہنم میں جانے کا، عبادت میں کوتاہی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 60-70 سال کی زندگی، کم زیادہ سے زیادہ، اور مسلمان مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا، یہ یقین، اور اس کے بعد نماز چھوٹ جائے، عبادت چھوٹ جائے، اس اللہ کی عبادت ہم چھوڑتے ہیں جو دن رات ہم پر مہربانیاں کرتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس نے دیا اور جی رہے ہیں، وہ روک لے، اس سے کچھ چھین سکتا ہے؟ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جہنم میں جانے کی دوسری وجہ نمازوں کی کوتاہی۔ اور نماز اسلام میں کیسا پاور رکھتی ہے آپ کو پتا ہے؟ کلمے کے بعد کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ حاجی ہیں، حج کیا، عمرہ کیا، صدقہ دیا، خیرات دی، تسبیح پڑھی، ذکر کیا، سب کچھ کیا، ساری نیکی کی، غریبوں کو، یتیموں کا خیال رکھا، لیکن نماز نہیں پڑھی، ساری نیکیوں میں کمی بیشی رہ جائے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیونکہ مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، اس کا ثبوت اسلام نے کہا نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں تو بھلے ہی تو اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان سمجھ، اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے نماز کا۔ دو چیزیں ہوئی، عقیدہ، شرک
جہنم میں لے جائے گا، عبادت میں کوتاہی جہنم میں لے جائے گی۔ اور تیسری چیز وہ کیا ہے؟ آدمی سوچتا ہے صاحب میں شرک نہیں کرتا، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں متقی پرہیزگار ہو گیا ہوں۔ ایک عورت سوچتی ہے کہ میں نمازی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، سب ٹھیک ہے، اب آزاد، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، کیا آزاد ہے مسلمان؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں تم اسلام میں پورے آؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا ادھورا اسلام نہیں، صرف کلمہ اور نماز نہیں، تمہاری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اسلام جو ہے یہ صرف دھرم اور مذہب نہیں ہے، اسلام تو پورا کا پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کے موت تک تمہاری زندگی میں جتنے موڑ آتے ہیں، جتنے راستے آتے ہیں، جتنے واقعے ہوتے ہیں، تمام موڑوں پر اسلام کی تعلیم موجود ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد تم آزاد نہیں ہو، تم من مرضی کی زندگی نہیں جی سکتے، تمہیں حق مرضی کی زندگی جینی، یہ اسلام ہے۔ اسی لیے تیسرا کام جو بربادی بلاتا ہے وہ ہے معاملات میں کوتاہی اور خرابی۔ اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی بڑی دو چیزیں عذاب میں جانے کی۔ حضور فرماتے ہیں ما دہا فی قوم الزنا والربا احلوا بانفسہم عقاب اللہ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس قوم میں، جس بستی میں، جن لوگوں میں زنا اور بیاج پھیل جائے، وہ لوگ، وہ بستی اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتی ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ آزاد نہیں ہو کہ جو چاہے گزرو۔ اگر آزادی سے زندگی جی اور من میں جو آیا کرتے چلے گئے، رک کے نہیں سوچا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کہیں مجھ پہ اللہ کا عذاب تو نہیں بلا رہا۔ اور دنیا میں کسی بستی پر اور کسی قوم پر دو بڑی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ ایک وجہ کہ اس بستی میں زنا، بدکاری عام ہو جائے، اور آج ہے کہ نہیں؟ کون سی مسلم بستی بچی ہوئی ہے جس میں زنا خوری نہیں ہوتی ہے؟ زنا کیا ہے؟ حرام تعلق کوئی مرد کسی عورت سے رکھے، حرام تعلق کوئی عورت کسی مرد سے رکھے، اس کو زنا کہتے ہیں۔ عام ہے کہ نہیں؟ سارے نوجوان بیٹھے ہیں پیچھے، مجھے پتہ نہیں کتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی، لیکن یہ بیماری، اس کو آج مسلمانوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ سارے لگے ہوئے ہیں دنیا والوں سے چھپ چھپ کر اس حرام کام میں۔ کوئی رک کے نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھ پہ حرام تو نہیں کیا، میں کیسے اپنی عزت کی داؤں لگاتا ہوں۔ اور آج کے دور میں تو یہ برائی عورتوں میں زیادہ ہے، کوئی رک کے نہیں سوچتا۔ ہمارے پاس کئی کیس آتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بیٹھے تھے، جوان بچی باپ کے ساتھ، ماں پاس میں بیٹھی، باپ بیٹھا، دو لوگ اور بیٹھے، شادی شدہ، اتنی بے غیرتی اور اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے مسلم سماج میں، اس کا اندازہ لگائیے۔ باپ کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس کے ساتھ جاؤں گی، زمین پھٹے، ہم اس کے اندر دفن ہو جائیں،
یہ آسمان ہم پر گر جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے نوجوان بے خوف ہو کر ان کی گندی نظروں سے نہ ہماری مائیں اور نہ ہماری بہنیں اور نہ بیٹے محفوظ ہیں ان کی گندی نظروں سے. ہر عورت اور ہر مرد ہر جوان موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کیسے میں اسے تعلق قائم کر لوں. اور یہ زنا اور یہ بدکاری آج مسلم سماج کو اس میں برباد کر کے رکھا ہے. اور اس میں غلطی آج ہماری ہے کہ ہم نے ہمارے گھروں پر ہمارے سماج پہ توجہ نہیں دی. کتنے گھر محفوظ ہوں گے اس گھٹیا کام سے, بدکاری سے اور زنا سے؟ کتنی بچیاں محفوظ ہوگی, کتنے بچے محفوظ ہوں گے؟ اللہ کی قسم ہے, نمازی دیندار اردو عربی تلاوت قرآن کرنے والی بچوں کی خبریں آتی ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئے. ہر محلے میں ایسے گھٹیا اور گندے اور بے غیرت نوجوان موجود رہتے ہیں کہ جو ہمیشہ اس فراق میں رہتے ہیں کہ کیسے یہ گھٹیا کام فلاں عورت سے کر لو, فلاں لڑکی سے کر لو. نمازی, پہلی صفوں کی نمازی, سو کالڈ دیندار, کیوں رک کے نہیں سوچتے کہ میں جس سے تعلق قائم کر رہا ہوں کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی؟ اور کیوں عورتیں رک کے نہیں سوچتی کہ اللہ نے مجھ پہ حرام کیا کسی غیر محرم سے بات کرنے کا بھی نرم انداز میں چہ جائے گا کہ میں اس سے تعلق قائم کروں. اللہ کے نبی نے اور آپ کی شریعت نے کیا کہا؟ ایک کنوارا یا ایک کنواری لڑکی اگر بدکاری کرے یا زنا کرے, حرام کام کرے, کنوارا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, 80 کوڑے سختی کے ساتھ مارے جائے اس کو, 80 کوڑے. اور ایک شادی شدہ ہے, شادی شدہ عورت ہے, شادی شدہ مرد ہے, اور یہ بدکاری کا کام کرتی, غیروں سے تعلق جوڑتی ہے. اسلام نے کہا, قرآن اور سنت نے تعلیم دی, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے, شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر کئی منہ مارتا ہے یا تعلق حرام جوڑتی ہے کسی سے, ایسے کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. کھلے میدان میں لا کر اس کو پتھر مارے جائے, اور تب تک پتھر مارو اس کو جب تک اس کی روح نہ نکل جائے, مر نہ جائے. اس کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے. اتنا گناہ گار اور اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن ہم نہیں رکتے. ہم نے ہمارے جوان بچوں اور بچیوں کو موقع دیے بگڑنے کے. کتنی فکر ہے ہمیں ہمارے اولاد کی. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. کتنی فکر کرتے ہیں. جوان بچی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کس نے لا کے دیا؟ جوان بچی کو انٹرنیٹ چلانے کی اجازت کس نے دی؟ اور اس فون میں فیس بک اور انسٹا چلانے کی اجازت کس نے دی؟ آپ نے اور میں نے دی. اور کیا ہے یہ فیس بک پہ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے, لیکن جب دوسروں سے سنتے ہیں نا, جب آنکھیں کھولتی ہو, ہم نے راستہ کھولا بچیوں کو بگاڑنے کا. فیس بک پہ کیا ہوتا ہے, آپ نے اکاؤنٹ بنایا, پوری دنیا میں آپ کی گلی کا, آپ کے پڑوس کا, آپ کے شہر کا, دوسرے ملک کا کوئی بھی آدمی اس سے دوستی کر سکتا ہے. فیس بک کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوستیاں کرو. آپ کا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ آپ کی بیوی کسی کی دوست بنے, آپ کی جوان بچی کسی کی دوست بنے. انسٹا پہ کیا ہے, کیسی کیسی ریلیں آتی ہیں, اور جوان بچیاں, مسلمان بچیاں کیسی کیسی ریلیں بناتی ہیں. کہنے کی ضرورت ہے؟ بتاؤں کہ سب کو پتا ہے. آپ خود اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم فیس بک چلا اور دوستیاں کر.
پھر وہ کسی کے ساتھ بھاگتی ہے یا منہ کالا کرتی ہے پھر سر پکڑ کے روتے ہو؟ تم برابر کے گنہگار ہو. تمہاری غیرت مر گئی کہ جب تم نے اپنی جان بیٹی بچی کو اسمارٹ فون انٹرنیٹ پر مشتمل جس میں انسٹا اور فیس بک ڈال کے آپ نے دیا. کیا ہے؟ کبھی جا کے چیک کیا فون؟ دن بھر میں میری بچی نے، میری عورت نے یا میرے بیٹے نے کس کس سے بات کی فون پر؟ گھر سے یہ کہہ کے نکلی سہیلی کے ساتھ جا رہی ہو، کہاں گئی کبھی سوچا؟ گھر سے یہ کہہ کے نکلی مدرسے جا رہی ہو، گھر سے یہ کہہ کے نکلی اسکول اور کالج جا رہی ہو. اتنا بے غیرت مسلمان. میرے نبی نے شوہر کے بھائی کے تعلق ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں میں جانے سے اپنے آپ کو روکو. رائت الحم، پوچھنے والے نے پوچھا دیور کا اور جیٹ کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت سے بات کر سکتی ہے؟ ایک عورت اپنے جیٹ سے، اپنے دیور سے یا شوہر کے رشتہ دار سے کسی سے بات کر سکتی ہے؟ میرے نبی نے کہا وہ تو موت ہے. گھریلو رشتہ دار جو گھر میں آتا جاتا ہے اس سے بات کرنے کا منع کیا، نرم انداز ہے. اس کے ساتھ ایکانت میں بیٹھنے کا منع کیا. اور ہم اتنے بے غیرت کہ غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں گھومتی ہیں کالج اور اسکول کے نام پر اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اتنے دنیا پرست ہو گئے کہ صبح نکلتے شام پاتے ہیں، دن بھر ہماری بیوی کہاں رہی، کس سے بات کی، کوئی معلومات نہیں. اور پھر روتے ہیں ہم لوگ. کسی ایک قوم، کسی ایک برادری، کسی ایک ایریا کا معاملہ نہیں ہے. مسجد کے مولویوں کے ساتھ بچی مانگ رہی ہے. کہاں جا کے کس سے بچاؤ گے آپ؟ ابھی ہمارے شیخ نے کیا حدیث بتائی تھی؟ نجات اور بچاؤ کس میں؟ وَلْيَسَاكَ بَيْتُ، اپنے گھر میں رہ. مردوں سے کہا فتنوں سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، گھر میں رہ. اور ہم نے عورتوں کو آوارہ سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیا. اتنے بے غیرت. زنا خوری اور خاص طور سے آج کا نوجوان اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ امان الحفیظ اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. زنا خوری اور بدکاری یہ اللہ کے عذاب کو بلاتی ہے. اپنی فکر کرو، اپنے عورتوں کی فکر کرو. اس ماڈرن زمانے میں ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے گھر بیٹھے جو ہم نے بگاڑ کے راستے کھولے ہیں اس کے ذریعے سے آج مسلم سماج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، ہماری شریف پنچایت میں کیس آتا ہے کیا لڑکا پسند نہیں ہے صاحب میری طلاق کراؤ اس سے، اپنی شکل دیکھ جا کے. پہلے کی عورتیں یا پہلے کے بچے ایسا کہتے تھے، ماں باپ نے جو کہا وہاں طے ہو گیا. ماں نے رشتہ طے کر دیا طے ہے، باپ نے رشتہ طے کر دیا طے ہے، بغیر چوں چلا. اور اس میں برکت بھی ہوتی تھی. ماں باپ ہمدرد ہیں ہمارے، ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول کے بعد میں سب سے زیادہ ہمدرد کون ہے ہمارا؟ ہمارے ماں باپ، وہ ہمارے ہمدرد ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ چوچا مان لیتے، ماں نے رشتہ طے کر دیا، باپ نے کر دیا، ختم. آج کہتے ہیں صاحب ہمیں پسند نہیں ہے، اپنی مرضی سے کروں گی، میری یہ پسند ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. بے غیرت کہتے ہوئے شرم نہیں آتی بچیوں کو. اور نکاح ہو بھی جاتی ہے، مجھے طلاق چاہیے، مجھے اس سے آزاد کرنا، مجھے یہ پسند نہیں. 15 سال 17 سال 20 سال جس باپ نے اپنا خون پلا کے جوان کیا، جس ماں نے اپنے مصیبتوں اور مشکلوں کو چھوڑ کر اس کی بیٹی کی پرواہ کی، وہ بیٹی جو اپنے باپ کا فخر تھی، وہ بیٹی جو اپنے ماں کی امید تھی، وہ بیٹی جو اپنے بھائی کی عزت تھی، آج
جب وہ گھر سے نکلتی ہے، قدم باہر نکالتی ہے، اپنے باپ کی عزت کو رونتے ہوئے، اپنے بھائی کی غیرت کو توڑتے ہوئے اور اپنی ماں کی امید کو بھنگ کرتے ہوئے نکلتی ہے۔ 1 سال 2 سال 6 مہینے 4 دن کسی حرام آدمی سے اس کا رشتہ جڑا، وہ اس کو ہمدرد نظر آ رہا ہے، نہیں میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ ماں باپ اس کو دشمن نظر آ رہے ہیں کہ ماں باپ دشمن ہو گئے، وہ گھٹیا روسیا قوم کا ذلیل ترین لڑکا جس سے کل جان پہچان رہی ہے، 4 دن 6 مہینے 10 سال وہ بڑا، یہ مجھ سے میرا ہمدرد ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے، یہ مجھے اچھا چاہتا ہے، اور ماں باپ دشمن ہے۔ ہم لوگوں نے ایسے راستے کھولے ہیں، نہ شادی شدہ بچے نہ کنوارے، نہ بوڑھے بچے نہ جوان، اس برائی میں سارے لت پت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جس گھر کو بچایا ہوا ہے وہی بچا ہوا ہے، ورنہ بربادی ہر گھر کے گیٹ میں کھڑی ہے۔ جا کے دیکھو رات جوان بہنیں چھینو فان، میں تو حرام کہتا ہوں عورتوں کے لیے فیس بک چلانا، انسٹا چلانا حرام ہے۔ اگر وہ دین کی خدمت نہیں کری، اللہ کا خوف نہیں، حرام ہے۔ کیا کر لے گی وہ فیس بک چلا کر؟ 2 جھوٹ مار کر اسے فون چھینے آپ، کون سا کام خراب ہو جائے گا اگر وہ فون نہیں چلائے گی؟ تو چیک کریں کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ کالج کے نام پر، سہیلی کے نام پر پہلے مردوں سے عورتوں کو بچانے کا فکر ہوتی تھی، میں کہتا ہوں آج عورتوں کو عورتوں سے بچاؤ۔ ایک عورت دوسری عورت کو گمراہ کر رہی ہے۔ زنا خوری جس بستی میں عام ہوتی ہے، اللہ کا عذاب اترتا ہے اور اتر رہا ہے۔ کتنی جوان موتیں ہو رہی ہیں، کتنے حادثے ہو رہے ہیں، کتنی بے روزگاری آئی ہوئی ہے، کتنی بے سکونی چل رہی ہے، کتنی بیماری آئی ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ کے عذاب ہے، بدکاری۔ اور دیوس کہا ہے اس مرد کو اللہ کے نبی نے جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کے کاموں کو برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کی قسم کہاں کہاں تک بتائیں، رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 قسم کی اور 2 قسم کے لوگ جو جہنم میں جائیں گے، میں نے اب تک نہیں دیکھا، میرے اللہ نے اپنے نبی کو بچا کے رکھا اس چیز سے۔ میں نے اب تک میرے زمانے میں ان کو نہیں دیکھا۔ 2 طرح کے لوگ ہیں جو جہنم میں چلیں گے، ان میں سے ایک قسم کیا بتائیں گے؟ قاسیات عاریات ماملات، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے، خود لوگوں کی طرف دھیان دینے والی اور لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے والی، کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گی، اور جنت میں جانے دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ کیسے برداشت کرتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے لباس کو؟ اتنا اوریا، اتنا گھٹیا لباس، نبی نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، کیسے برداشت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی پر جنت حرام ہے، نہیں جائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، اور ایسا آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو برداشت کر لیتا ہے، نہیں جائے گا جنت میں۔ کرو فکر اپنی، کرو فکر۔ خود کی مرضی کے خلاف کوئی کام بیوی بچی کر دیتی ہے، تم آپے سے باہر آ جاتے ہو۔ اللہ کی مرضی کے خلاف تمہارے گھر میں کتنے کام ہو رہے ہیں، بیٹھ کے لسٹ بناؤ، سوچو کہ گھروں کی بربادی کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علق الصوت حیث یروا اہل البیت فإنہ وعدہ لہم، اپنے گھر میں اس جگہ پر جہاں گھر والوں کی نظر پڑتی ہے
اپنے گھر میں اس جگہ پر، ہم اہل حدیث ہیں، کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کل آ کے اپنے گھر میں اس جگہ پر جس جگہ گھر والوں کی نظر پڑتی رہے برابر ایک کوڑا لڑکا ہو، کوڑا کافی ہے ان کے سدھار کے لیے۔ خود کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، تم پیٹ کر اس کو ادبری کر دیتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، رسول کی نافرمانی کر رہی ہے، حرام کام کے اندر بیٹا ملوث ہے، حرام کام میں بیٹی ملوث ہے، اور تمہارے کانوں پہ جو نہیں رہی تھی۔ نبی نے کہا علاج یہ ہے اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ۔ یہ کوڑا جب دن رات وہ دیکھیں گے ان کے اندر ادب آ جائے گا، ادب کے لیے سجا دو۔ کتنے لوگ کرتے ہیں، بے نمازی اولاد کتنے پیٹتے ہیں۔ ہم تو بے فکر لوگ ہیں، شروع میں کہا فکر نہیں ہے، میں تو کھانا ہے، کمانا ہے، موج مستی، گھومنا، ماں کہیں جائے، بیٹی کہیں جائے، بیوی کہیں جائے، ہمیں پرواہ نہیں۔ پہلی چیز، کسی بستی پہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ زنا خوری عام ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز بیاج کا کام جس بستی میں ہونے لگ جائے اس بستی پہ پھر اللہ کا عذاب بھی اترتا ہے۔ کون سی مسلمانوں کی شہر جودھ پور میں کون سی برادری ایسی ہے جو کھڑی ہو گئی، اس کا ذمہ دار یہ کہ ہماری قوم میں کوئی آدمی بیاج خور نہیں ہے، جو کھڑا ہو کے کہے گا ہماری قوم میں کوئی بیاج خور نہیں ہم دیں گے، تو آدمی کی بات چھوڑ، تیرے قوم کی عورتیں بیاج کھا رہی ہیں، 10,000 پڑوسوں کو دیتی ہے، 12 واپس دے دینا۔ پہلے بیاج خور شرمیلے ہوتے تھے، ڈرتے تھے، عزت کا خیال رکھتے تھے، چھپ چھپ کے بیاج کھاتے تھے۔ آج ہم اور آپ خاموش ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ایسے ہی اڑتے بیٹھتے کھاتے پیتے تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب کھل کر ہر قوم کے اندر بیاج کا کام ہو رہا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے کہ گناہ نہیں ہے۔ میرے نبی سے پوچھو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا درہم الربا، عرب کی کرنسی درہم، 1 درہم یعنی 1 روپیہ، ہمارے ملک کا 1 روپیہ کہہ دیجیے، عرب کی کرنسی درہم تھی، ہمارا پیسہ ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، 1 روپیہ 1 درہم کوئی آدمی بیاج کا جانتے بوجھتے کھاتا ہے، ہوا اشد، یہ اتنا خطرناک ہے کہ جیسے اس نے 36 زنا، کہ جیسے اس نے 36 بار بدکاری کا جرم کیا ہے، 36 بار منہ کالا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے 1 روپیہ بیاج کا کھانا۔ ایک بار کوئی مرد یا عورت اگر منہ کالا کرے حرام طریقے سے غیر کے ساتھ، سزا کیا بتائی؟ پتھر مارتے رہو یہاں تک کہ موت ہو جائے، اسے مار دو اس کو۔ ایک بار زنا کیا، بدکاری کی، منہ کالا کیا، نبی نے فرمایا 1 درہم 1 روپیہ بیاج کا جانتے بوجھتے کھایا، سمجھ لو تم نے 36 بار حرام کام کیا اور منہ کالا کیا اور زنا کیا 36 بار۔ اور زنا ایک ہوتا ہے آوارہ عورت سے، آوارہ عورت ہے گھٹیا، سب کو پتہ ہے بہت گھٹیا، آوارہ مرد سے کہ گھٹیا ذلیل آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیاج کھاتے ہو، آپ فرمایا الربا 70 حبوبا،
ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، بیاج کے 70 کے قریب بتائے، 70 گناہ، 70 گناہ، 70 دروازے بیاج کے۔ سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ کوئی پسند کرتا ہے ماں کے ساتھ؟ بیاج خور ایسا گھٹیا آدمی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہے صاحب؟ سب نمبر لگا رہے ہیں صاحب، کیا ہے صاحب؟ لوٹری ہے صاحب، گربے کھیل رہے ہیں صاحب، جوا کر ہے صاحب، کیسینو چل رہا ہے صاحب، نوجوانوں کی کھیپ۔ اور ماں باپ، ہمارا بیٹا رات کو لیٹ آ رہا ہے، پیسے لا کے دے رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے نہیں سوچتے، کام تو کچھ کرتا ہی نہیں، صبح نکلتا ہے چائے کی ہوٹل پہ بیٹھتا ہے، واپس آ جاتا ہے، رات کو گھر پہ پیسے لا کے گھر میں دے رہا ہے۔ نہ ماں کو فرصت ہے یہ پوچھنے کی کہ بیٹا پیسے کہاں سے لایا، نہ باپ کو فرصت ہے کہ بیٹا یہ اتنی بڑھیا موٹر سائیکل، یہ ایپل کا فون اور یہ اتنے بڑے جوتے، یہ اتنے اچھے کپڑے تو لاتا کہاں سے ہے، یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو دھندا کرتا ہی نہیں، اور کرتا ہے تو تیری تنخواہ اتنی نہیں، تو یہ عیش و آرام کی زندگی کیسے جی رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، مت پوچھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی کو مانتے ہیں آپ؟ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ مسلمان یہ جو ان مولیوں نے بیڑا غرق کیا ہے، نبی کو مانتے ہیں آپ؟ کہ ہم تو عاشق رسول ہیں صاحب، عاشق رسول ہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل جسد نبت من سحر، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے پلا، النار اولا بھی، وہ جہنم میں جلے گا۔ نبی کو مانتا ہے، نبی نے تو کہا جس کی پرورش حرام پیسے سے ہوئی اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اگر نبی کو مانتا ہے تو پتہ کر تیرا بزنس کیا ہے، حلال ہے کیا حرام؟ کیسینو کے پیسے ہیں، بیاج کے پیسے ہیں، لاٹری ہے، گپا عام ہو چکا ہے مسلم سماج میں۔ میرے نبی نے کہا تھا لَيَأْتِيَنَّ النَّاسُ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يبالي المرء بما أخذ المال امن حلال امن حرام او کھواکا۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے کما رہے ہیں، کمائی کیسی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، کوئی معلومات نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی تحقیقات نہیں کرے گا، بس آنے دو، عیش کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں۔ اس بیچاری بیوی کا کیا قصور ہے جس کو حرام کھلا رہا ہے؟ اس نابالغ معصوم بچوں کا کیا گناہ ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے؟ تیرے حرام کمائی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلیں گے قیامت کے دن۔ کتنی پرواہ مسلمانوں کو کمائی کی، یہ تیسری وجہ جہنم میں جانے کی کہ اگر حرام کمایا، اور حرام میں بیاج، لاٹری، گپے، کیسینو، اور ہمیں تو یہاں تک خبریں آپ کا یہ علاقہ بامبے موٹر، یہ بستی ادھر کی اور ادھر کی، اس بستی میں چھوٹے چھوٹے بچے کیسینو جا رہے ہیں، باقاعدہ کیسینو چلانے والے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، لوگوں کو برا لگے، حرام خور، لگے برا تو لگے، ہمیں کس کی پرواہ نہیں ہے۔ حرام خور تو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، ہم کیوں نہیں کھائیں؟ آپ کے محلے میں موجود ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے کیسینو جا رہے ہیں، اور دوسرے اداروں خبر آتی ہے کہ عورتیں گھر بیٹھ کے نمبر لکھ رہی ہیں، پرچیاں بنا رہی ہیں، گھر بیٹھ کے عورتیں لوگوں کو بیاج پہ پیسے دے رہی ہے، مرد بیاج پہ پیسے دے رہے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ حرام کمائی جو گھر میں لا رہے ہو، یہ 100 راستے نکالتی ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی جھگڑے کے ذریعے، کبھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے، اور کچھ نہیں تو دنیا میں تو تڑپ رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، مارے کھا رہے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، اللہ پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ کے فرشتے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ بند لگاؤ ان چیزوں پر، روک لگاؤ ان چیزوں پر۔ گھر میں جوان لڑکا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ پوچھے تیری کمائی کیسی ہے۔ ہمارے نیک ولی اولیاء کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ ولیوں کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نوکر نے کوئی چیز لا کے ان کو دی، کہا حضرت کھائیے، انہوں نے کھا لی۔ پھر پوچھا نوکر نے پتا ہے آپ کو یہ کہاں سے لایا؟ کہ نہیں، کہ میں پچھلے دور میں کیا کرتا کہ لوگوں کو لوگوں کی پھالیں کھولتا، ہر محلے میں سے لوگ بیٹھے ہیں پھال کھولتے ہیں، حرام نہیں۔ ارے مولوی صاحب دیکھو ان کو، میرے گھر میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسا مولوی صاحب کی آنکھوں میں کیمرہ لگا ہوا کہ تیرے گھر میں ڈھونڈ لیں گے کیا گڑبڑ ہے؟ یہ دیکھو تو کیا میرے بار بار یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو تو یہ بیماری گھر میں کیوں آتی؟ دیکھو تو برکت کیوں نہیں؟ مولوی صاحب کے پاس ایسا کیسا کیمرہ ہے جو ان سب نظر آتا ہے؟ دیکھو تو کیا دیکھ کے بتائے گا؟ وہ خود برباد ہے، خود تنگی میں ہو، تیرا کیا حال کرے گا؟ وہ پھال کھولتے ہیں، تو اس نے بھی پھال کھولی کسی کہ تیرے ساتھ نہیں کرے گی، نہیں ہو جائے گا، اور اللہ کی کرنی تھی اس سے ہو گیا وہ، تو اس نے خوش ہو کر کوئی پیسے دے دیے، کوئی چیز دے دی۔ وہی چیز اس نے لا کے ابو بکر صدیق کو کھلا دی۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق کو پتا چلا یہ حرام کمائی کا مال تھا جو میرے پیٹ میں گیا، منہ میں ہاتھ ڈال کے الٹی کر دیا تو کہ پیٹ میں حرام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیٹ میں حرام ہو اللہ ایک عبادت قبول نہیں کرتا، نہ دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ کتنی سر پٹکو، اور ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارا مقصد صرف فکر دلانا ہے، جو آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا نا وہ پردہ اوپر کرنے کا ہے، کہ تھوڑا رک کر سوچو میری زندگی کیسے جی رہا ہوں، عورت سوچے میری زندگی کیسے چل رہی ہے، شرک تو نہیں کر رہا ہوں، بدعت تو نہیں کر رہا ہوں، حرام تو پیٹ میں نہیں ہے، عبادت میں کوتاہی تو نہیں ہے۔ بیٹھ کے فکر کرو، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ کرو، ہر شرک سے توبہ کرو، ہر بدعت سے توبہ کرو، حرام کمائی سے توبہ کرو۔ چند دنوں کا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے گھروں میں حرام لا رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ جہنم میں جلائے گا۔ اس لیے اس کام سے موت سے پہلے پہلے توبہ کرو، اور قرآن نے جو کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، یہ فکر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حرام سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری جوان بچیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو زنا بدکاری سے بچائے، اللہ ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دین کی طرف آنے کی، اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام گھر والوں کو دنیا کی ہر مصیبت سے بچائے، آخرت کی ہر مصیبت سے بچائے، اور آخر میں قبر سے لے کے حشر تک
اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے جنت الفردوس میں اللہ نبی کا پڑوسی بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.